حضرت آپ کو ایک ہدیہ کرتا ہوں واقعہ، پھر اس بات کو آپ جس طرح چاہے لے جائیے۔ امام حسن جو ہیں وہ مدینہ سے گزر رہے تھے، ایک کھجور کا باغ تھا، بڑا عجیب واقعہ۔ وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک حبشی بیٹھا ہوا ہے، غلام تھا کسی کا، اور ایک نوالا وہ خود کھاتا ہے اور ایک وہ کتے کو کھلاتا ہے۔ اس کے سامنے کتا بیٹھا ہوا تھا، ایک خود کھاتا ہے ایک کتے کو کھلاتا ہے۔ آپ حیران ہوئے اور آپ نے اس کے پاس جا کے کہا کہ تو کتے کو کھانا کھلا رہا ہے یہاں پہ بیٹھ کے، تو خود ایک غلام ہے۔ اس نے کہا مدینے میں کتے ہوتے نہیں ہیں، یہ کتا کہیں باہر سے آیا اس لیے ہمارا مہمان ہے۔ میں جب اس کے سامنے کھانا کھا رہا تھا تو مجھے حیا آئی کہ کتا بھوکا ہے اور میں کھانا کھا رہا ہوں۔ امام حسن جو ہیں وہ اس مالک کے پاس گئے جس کا وہ کھجوروں کا باغ تھا، اس باغ کو آپ نے خریدا۔ آپ کے پاس مال بہت تھا ماشاءاللہ، آپ وہ خرید کر جب آئے تو اتنا کافی ہونا چاہیے تھا، آپ خرید کر آئے اور اس غلام کو وہ باغ ہدیہ کر دیا، کہا یہ آج سے باغ تیرا ہے۔ اب غور کیجئے، یہ صحاب کی شان ہے۔ انہوں نے وہ باغ لیا امام سے اور اس باغ کو لے کے پوچھا کہ امام آپ نے باغ مجھے دے دیا؟ امام نے کہا یہ باغ اب تمہارا ہے۔ کہا میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ وہ جو کتے کے ساتھ روٹی بانٹ رہا ہے اس نے اتنا بڑا باغ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ حضور یہ جو کیفیت ہے نا دینے کی، اس سے ضروری نہیں ہے کہ ہوئی تو انسان دے۔ میں بیشتر امام علی کے ایسے واقعات جانتا ہوں کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن آپ نے پھر بھی دیا۔ یہ خاص توفیق ہے اللہ کی اہل بیت پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا۔ اہل بیت نبوت علیہ السلام کی سخاوت کائنات میں مشہور ہے، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تو سخی الاسقیاء کہلاتے ہیں۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لوگوں سے قرض لے کے بھی سائل کو دے دیا کرتے تھے اور سائل کو خالی واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جس امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں حسن اور حسین جیسے بیٹے تربیت پائیں تو بیٹوں کی سخاوت بھی اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح بابا کی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دسترخوان ہر وقت بچھا رہتا تھا۔ کوئی بھی مسافر کوئی بھی کہیں سے آیا ہے اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی، جو چاہے کھائے لے وہاں سے۔ اسی طرح جس طرح آپ نے یہ واقعہ ذکر کیا، ایک دن ایک مسافر جو ہے مدینہ کے باغ سے گزرتا ہے، ایک کسان جو ہے وہ اس میں کھیتی باڑی میں ہل چلا رہا ہے، گڈی کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ کہا کہ بھوکھا ہوں، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا وہ کھجور کے درخت سے روٹی آویزہ ہے، اگر کھا سکتے ہو تو لے لو۔ اب اس نے روٹی کھولی تو وہ خشک دانے جمی، توڑتا ہے ٹوٹتی نہیں، ٹوٹ جاتی تو منہ چبائی نہیں جاتی۔ اس مزدور کو بھی دیکھتا ہے، روٹی کو بھی دیکھتا ہے۔ تو کون تھے وہ شخصیت؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے، جو یہ گوڈی کر کے مزدوری کر کے پیغام دے رہے تھے۔ ایک خلیفہ ہونا اور بات ہے لیکن اپنی روزی کمانے کے لیے کام کرنا ایک الگ شعبہ ہے۔ تو اس سے کہا کہ لگتا ہے نرم و نازک کھانے کے عادی ہو، مدینہ میں چلے جاؤ، حسن کا دسترخوان پوچھ لینا۔ پہنچ گیا وہاں، دسترخوان پہ بیٹھ گیا، کھانے سامنے رکھ دیے گئے۔ اب وہ بھی ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک چھپاتا ہے، ایک کھاتا ہے ایک چھپاتا ہے۔ پوچھا کہ یہ کس کے لیے چھپا رہے؟ اگر تمہارا کوئی اور ساتھی بھی ہے تو اس کو بلا لو۔ کہا میرا تو کوئی ساتھی نہیں ہے، میں نے باغ میں ایک مزدور کو دیکھا ہے مزدوری کرتے ہوئے، اس کی روٹی اتنی خشک تھی کہ مجھ سے کھائی نہیں گئی، میں چاہتا ہوں اس کو جا کے دے دو۔ تو امام حسن علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، فرمایا یہ اسی علی بن ابی طالب کے دسترخوان ہے اور میں اسی کا بیٹا ہوں جو خود بھوکے رہتے ہیں اور دوست۔ اور اسی طرح کہا گیا ایک سخی ہوتا ہے، ایک کریم ہوتا ہے۔ ایک سخی ہوتا ہے، ایک کریم ہوتا ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ کریم وہ ہے جو خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے۔ یہ آل محمد تو کریم ہے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا لقب بھی کریم اہل بیت ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان آج تک چل رہا ہے مدینہ منورہ میں۔ آج بھی وہ مزرعہ شیخ محمد علی عامری رحمۃ اللہ علیہ میں ہر روز دسترخوان بچتا ہے۔